الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر کئی سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو کام نہ تو آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہیں، نہ تابعین تبع تابعین نے ان کاموں کو کیا۔ اور میرے بزرگوں، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہ صحابہ نے اس کام کو کیا، نہ تابعین تبع تابعین نے ان کاموں کو کیا، ایسے کام بدعت کے اندر شامل ہوتے۔ اب بدعات کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ بدعات تو ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں، اور کچھ بدعات ایسی ہیں کہ جن کے انجام دینے کی وجہ سے انسان کفر تک تو نہیں پہنچتا لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور بدعتی انسان جو ہوا کرتا ہے، کتابوں کے اندر بزرگوں نے لکھا کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، بغیر توبہ کے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک انسان وہ ہے جو گناہ تو کرتا ہے لیکن وہ گناہ کو گناہ سمجھتا بھی ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ میں یہ کام اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے کر تو رہا ہوں، لیکن یہ کام اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہے۔ جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو ایک نہ ایک دن اس کو احساس ہوتا ہے اور اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ لیکن جو آدمی بدعت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، بدعتی اس کام کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، بلکہ بدعتی انسان اپنے اس کام کو ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے۔ اب جب انسان کسی کام کو ثواب سمجھ کر کے کرے گا تو اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، لہٰذا اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جگہ جگہ مذمت فرمائی بدعت کی، اور کہیں آپ نے فرمایا کہ لوگوں، تم میری اور میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اپنے دانتوں سے پکڑ لینا مضبوطی کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ
ہر نیا کام دین کے اندر جو ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کر کے جاتی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، انسان کو وہ بدعت جہنم کے اندر لے جائے گی۔ تو میرے بزرگوں، اس مہینے کے اندر بھی کچھ کام امت کے اندر ایسے رائج ہیں جو بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن انسان نہیں سمجھتا، ان کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، جس کی وجہ سے دھڑلے کے ساتھ ثواب سمجھ کر کے ان کاموں کو کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اس کاموں کے اندر مبتلا ہیں وہ تو بیچارے ناواقف ہیں، انہیں اس چیز کی حقیقت کا علم نہیں ہے، لیکن جو ان کے علماء ہیں انہوں نے اس حقیقت کو واضح بھی نہیں کیا، اس کو بتانا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ صرف اپنے پیٹ کی خاطر، جس کی بنا پر سارے کے سارے افراد جو ان کو ماننے والے ہیں وہ اس بدعت کے اندر مبتلا ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ کیا ہے وہ کام؟ ایک کام تو ہے 22 رجب کو کنڈے کا، یہ بدعت ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر بہت سارے لاکھوں کروڑوں افراد ایسے ہیں جو کنڈے کی بدعت کے اندر مبتلا ہیں، اور کنڈے کی بدعت 22 رجب کو ثواب سمجھ کر کے کرتے۔ اب اگر آپ ان سے معلوم کریں کہ آپ کنڈے کیوں کرتے ہیں، کیا آپ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں، تو بیچاری عوام ناواقف ہے، جواب دیتی ہے کہ جی حقیقت کو تو ہم نہیں جانتے، لیکن ہاں اتنا جانتے ہیں کہ 22 رجب کو جو ہم کنڈے کر رہے ہیں تو یہ جعفر صادق نے 22 رجب کو اپنی فاتحہ کا حکم دیا تھا۔ حالانکہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ 22 رجب سے جعفر صادق کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ نہ 22 رجب کو حضرت جعفر صادق کی ولادت ہوئی ہے اور نہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ جعفر صادق کی جو ولادت ہوئی ہے وہ 8 رمضان 80 یا 83 ہجری کو ہوئی ہے، اور وفات ہوئی ہے شوال کے مہینے میں 148 ہجری میں۔ تو 22 رجب کا حضرت جعفر صادق سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، پوری تاریخ نہیں بتانا چاہتا، تھوڑی سی بتاتا ہوں۔ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کچھ فتنوں کے متعلق امت کو بتایا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک فتنوں کا سیلاب آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کی وفات کے کچھ دنوں کے بعد بہت سارے فتنے اٹھے۔ کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، منافقین نے اپنے بال اور پیر پھیلا دیے، یہود و نصارہ نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، گویا کہ مسلمان چاروں طرف سے فتنوں کے اندر گر گئے۔ اب اسی درمیان میں ایک شیعہ فتنہ پیدا ہوا، شیعہ فرقہ۔ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ ایک طبقہ ایسا ہوگا جو میرے صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھائے گا، میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا۔ یہ شیعہ فرقہ اٹھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا لیبل لگایا، اور ان کی محبت کا لیبل لگا کر کے دیگر تمام صحابہ کرام کو گالیاں دیا کرتے تھے۔
آج بھی ان کے درمیان ہے کہ حضرت علی کے علاوہ، اہل بیت کے علاوہ صحابہ کرام کو گالیاں دینا ان کے یہاں عبادت سمجھا جاتا ہے۔ تو شیعوں کا جو فرقہ تھا، انہیں چونکہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے دشمنی تھی، تو حضرت جعفر صادق کا تو یہ بہانہ ہے، بلکہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، تو انہیں چونکہ دشمنی تھی صحابہ سے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی مناتے ہوئے انہوں نے اس رسم کو ایجاد کیا۔ اور اس وقت چونکہ اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا، تو اعلانیہ اس رسم کو انجام نہیں دے سکتے تھے، تو یہ اہتمام کیا گیا کہ جو ان کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر شیرینی کا انتظام کیا جائے اور ایک دوسرے کے گھر میں جا کر کے شیرینی کھا کر اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کریں۔ چنانچہ یہ چلتا رہا، جب دھیرے دھیرے یہ بات آگے بڑھی اور کھلی راز فاش ہوا کہ یہ لوگ تو حضرت امیر معاویہ کی وفات کے اوپر خوشی مناتے ہیں اور اس کی وجہ سے کونڈوں کی رسم انجام دیتے ہیں، تو انہوں نے اب اس رسم کو منسوب کر دیا جعفر صادق کی طرف، حالانکہ یہ ایک تہمت ہے حضرت جعفر صادق کے اوپر، جبکہ حضرت جعفر صادق کا 22 رجب سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کی ولادت نہ ان کی وفات ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، تو جو لوگ کونڈوں کی رسم انجام دیتے ہیں ان کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے، بس وہ اس کے اندر الجھ کر کے رہ گئے اور اس کو عبادت سمجھ کر کے انجام دے رہے ہیں۔ فرض نماز کا اہتمام نہیں ہے، روزوں کا اہتمام نہیں ہے، زکوٰۃ کا اہتمام نہیں ہے، حج کی ادائیگی کا اہتمام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی رسم آ جاتی ہے کہ جس کے اندر نفس کو لذت محسوس ہوتی ہے، شیطان امت کو اس لذت کے اندر، اس رسم کے اندر الجھا کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج شیطان نے الجھا دیا اور امت اس کام کو، اس بدعت کو عبادت سمجھ کر کے انجام دے رہی ہے، اور 22 رجب کو فاتحہ لگائی جاتی ہیں، کونڈے کھائے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر حلوہ وغیرہ تقسیم کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں یاد رکھیں، یہ کام صحیح نہیں ہے، کسی تابعی تبع تابعین میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس رسم سے بچانے کی کوشش کریں۔ دوسری ایک چیز، یہ ایک بدعت ہو گئی، اس مہینے کے اندر دوسری بدعت، جب 27 رجب آتی ہے تو 27 رجب کی رات کو شب معراج کی رات مانا جاتا ہے۔ 27 رجب کو شب معراج مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کے نبی معراج پر تشریف لے گئے تھے، لہٰذا اس رات کے اندر جاگنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، خاص نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور شب معراج کی فضیلت شب قدر کی طرح سمجھی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے جیسے شب قدر اور شب برات یہ فضیلت والی راتیں ہیں، ایسے ہی شب معراج بھی فضیلت والی رات ہے۔ حالانکہ میرے بزرگوں یاد رکھیں، پہلے تو یہ سمجھیں کہ 27 رجب کی جو رات ہے، آپ روایات اٹھا کر کے دیکھیں، روایات مختلف ہیں۔ کسی روایت کے اندر یہ ملے گا کہ اللہ کے نبی ربیع الاول کے مہینے میں معراج پر تشریف لے گئے، کسی میں رمضان المبارک کا تذکرہ ہے، کسی روایت کے اندر رجب کے مہینے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ روایات کے اندر اختلاف ہے، یہ طے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی 27 رجب کو ہی معراج پر تشریف لے گئے تھے،
یہ طے نہیں ہے۔ اب آپ اسی سے سمجھ لیجئے کہ جب یہ طے نہیں ہے کہ 27 رجب کو اللہ کے نبی معراج پر تشریف لے گئے تھے تو یہ رات فضیلت والی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شب قدر کی طرح شب معراج بھی فضیلت والی رات ہوتی تو اس کے مہینے کا، اس کی تاریخ کے محفوظ کرنے کا اہتمام کیا جاتا، لیکن کوئی اہتمام نہیں کیا گیا، اس لیے شب معراج کو شب قدر کی طرح فضیلت والا سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ اس کے بعد کافی سال تک دنیا کے اندر تشریف فرما رہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد کسی بھی سال معراج کی رات کو جاگ کر کے نہیں منایا اہتمام کے ساتھ۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ ہیں، صحابہ 100 سال تک اللہ کے نبی کے بعد دنیا کے اندر رہے۔ آپ اس پوری صدی کے اندر کہیں نہیں بتا سکتے کہ صحابہ نے شب معراج کو اہتمام کے ساتھ جاگ کر کے گزارا ہو، کہیں نہیں بتا سکتے آپ۔ جبکہ سب سے زیادہ قریبی تعلق صحابہ کرام کا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ، اور سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے صحابہ کرام ہی تھے۔ اگر شب معراج فضیلت والی رات ہوتی اور اس کے جاگنے کا اہتمام کی تاکید اللہ کے نبی کی طرف سے ہوتی تو صحابہ کرام سب سے پہلے اہتمام کے ساتھ جاگتے۔ صحابہ کرام 27 رجب کی رات کو اٹھ کر کے پوری رات اللہ کی عبادت کرتے، لیکن صحابہ نے ایسا نہیں کیا۔ جب صحابہ نے ایسا نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، تو ہم 27 رجب کی رات کو اہتمام کے ساتھ کیوں منا رہے جی؟ کوئی جواب نہیں ہے اس کا۔ دو بدعتیں ہو گئیں، ایک 22 رجب کو کنڈے کی بدعت، دوسرے 27 رجب کی رات کو اہتمام کے ساتھ جاگنے کی بدعت۔ تیسری بدعت، جب 27 رجب کا دن آتا ہے تو روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور 27 رجب کے روزے کو عرفہ اور عاشورہ کے روزے کی طرح فضیلت والا سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ بھی غلط ہے۔ ایسا کوئی ثبوت کسی روایت سے نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بدعت کے معاملے میں بڑے سخت انسان تھے، ان کے یہاں دین کے اندر اپنی طرف سے تھوڑی سی بات کا پیدا کرنا بھی گوارا نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ 27 رجب کا روزہ لوگ اہتمام کے ساتھ رکھ رہے ہیں اور 27 رجب کے روزے کو عرفہ اور عاشورہ کے روزے کی طرح فضیلت والا سمجھ رہے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور نکل کر کے لوگوں سے معلوم کرتے کیا آپ کا روزہ ہے؟ اگر کوئی کہتا کہ جی میرا روزہ ہے تو آپ کہتے کہ کھا کر کے اپنے روزے کو ختم کرو اور اس بات کو ثابت کرو کہ آج کا روزہ عرفہ اور عاشورہ کی طرح فضیلت والا نہیں ہے۔ آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ ہاں یہ ہے کہ آدمی ہر مہینے کے روزے رکھتا ہے، ہر مہینے میں 2-3 روزے رکھتا ہے، اس کا اہتمام ہے، تو نفلی روزے جیسے عام دنوں کے اندر رکھنے کی اجازت ہے، ایسے ہی رجب کے مہینے میں بھی رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کو خاص طور پر عاشورہ اور عرفہ کے روزے کی طرح فضیلت والا سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے جی اگر ہم نے
27 رجب کی رات کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر لی پوری رات، یا 27 رجب کا روزہ رکھ لیا، تو ہم نے تو اللہ کی عبادت ہی کی ہے، کون سا غلط کام کر لیا؟ ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، رات میں اللہ کی عبادت کی اہتمام کے ساتھ، دن میں روزہ رکھ لیا، تو یہ تو عبادت ہی کی ہے، کوئی غلط کام تو کیا نہیں۔ تو میرے بزرگوں یاد رکھیں، غلطی یہی ہے کہ ہم نے وہ کام اہتمام کے ساتھ کیا ہے جو کام اللہ کے نبی سے ثابت نہیں تھا، جو صحابہ سے ثابت نہیں تھا، جو تابعین تابعین سے ثابت نہیں تھا۔ دیکھیے، دین کے اندر اتباع ہے، دین نام کس کا ہے؟ اتباع کا۔ اگر اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اس ٹائم نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت، اللہ نے کہا کہ اس ٹائم روزہ رکھو، روزہ رکھنا عبادت۔ تو اللہ رب العزت جس کام کا حکم دے، نبی پاک علیہ السلام جس کام کی تاکید فرمائیں، آپ جس کام کی تعلیمات دے کر کے جائیں، اس کام کو اگر انسان کر رہا ہے تو عبادت، اور اگر اپنی طرف سے کر رہا ہے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین اتباع کا نام ہے، اپنی طرف سے اہتمام کسی چیز کا کرنا اور اس کو دین سمجھ کر کے کرنا، یہ بدعت کے اندر آتا ہے۔ آج آپ بہت سارے علماء کے جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، آپ ان کے بیانات یوٹیوب وغیرہ کے اوپر سنیں گے تو بغیر کسی دلیل کے کہتے ہیں کہ جی اگر کونڈے بنا لیے ہم کھا رہے ہیں تو آپ کے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے؟ یہ جواب ہے اس چیز کا۔ اگر ہم حلوہ بنا کر کے، پوڑیاں بنا کر کے تقسیم کر رہے ہیں رجب کے مہینے میں تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا یہ جواب ہے اس چیز کا؟ اور کیا کہا جاتا ہے کہ جی کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، جو صحابہ سے ثابت نہیں، اگر اس کام کو کوئی کر رہا تو بدعت۔ تو کیا کہتے ہیں کہ تم بھی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے، تمہارے ماں باپ بھی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھے، یہ پنکھا بھی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، لائٹ بھی نہیں تھی، تو یہ سارے کام بدعت ہو گئے۔ ان اللہ کے بندوں کو سمجھایا جائے کہ بدعت صرف وہ کام ہوا کرتا ہے جس کو عبادت سمجھ کر کے کیا جاتا ہے۔ آدمی یہ پنکھے کی ہوا کے نیچے بیٹھا ہے عبادت سمجھ کر کے، یہ تو اپنے جسم کی راحت کے لیے چلا رہا ہے۔ آدمی لائٹ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے تو یہ اپنے فائدے کی خاطر بیٹھا یا اس کو عبادت سمجھ کر کے بیٹھا ہے؟ کسی پنکھے کے نیچے، لائٹ کے نیچے بیٹھنا یا ہمارا اللہ کے نبی کے زمانے میں ہونا، اس کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں نا۔ تو بے سر پیر کی بات کرتے ہیں، حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ بدعت اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، صحابہ تابعین تابعین سے ثابت نہیں، ایسے کام کو آدمی عبادت سمجھ کر کے کرے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو چیز ہم سے ثابت نہیں ہے، اگر کوئی ایسی نئی چیز کو دین کے اندر پیدا کرتا ہے تو وہ مردود ہے۔ کیا کہیں گے اس حدیث کو؟ کیا کہیں گے اللہ کے نبی کے اس فرمان کو؟ اس لیے میرے بزرگوں، اس طرح کے بیانات اگر ہم سنتے ہیں تو ایک عام آدمی کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہمارا امام کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتے ہیں۔ تو اس کو اچھے سے سمجھ لیں کہ ہر وہ کام بدعت ہوگا کہ جس کو عبادت سمجھ کر کے آدمی کر رہا ہے اور وہ کام اللہ کے نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو 22 رجب کے کونڈے، 27 رجب کی رات کو اہتمام کے ساتھ جاگنا، 27 رجب کا روزہ رکھنا،
اہتمام کے ساتھ یہ چیزیں اللہ کے نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، لہذا اگر ہم ان کو دین سمجھ کر کے کرتے ہیں تو یہ بدعت ہوں گے، اور بدعت انجام دینا، بدعت کے کام کو کرنا یہ صحیح نہیں ہے، انسان کو گمراہی کی طرف لے کر کے چلا جائے گا، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔